سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں اور یا جو نصرانی ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ بات تو یہ نہیں ہے بلا من اسلم وجہہ، بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جس نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ اس میں مخلص بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے ساتھ، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں، یعنی یہ مشرک جو ہیں یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں جانتے، یعنی یہود و نصارہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، یا نہیں، مطلب وہ لا یعلمون میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی حقیقت پر نہیں، ہماری دین کی اصل حقیقت ہے، جو مشرک لوگ ہیں ان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ کذالک، اسی طرح کہتے ہیں، قال الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی طرح کی بات وہ بھی کہتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ یہود کا حال بیان ہو رہا ہے، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہود اس وقت کے مسلمان قوم تھی، اور ان کو معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام معلومات حاصل ہو گئی تھیں اور جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اور اب بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ایک خیال ہے، یہود کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان ہودن،
وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. اللہ. اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جیسا کہ آج ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ظاہری دین پر اعتماد کر لیا ہے اور یہ ایک دھوکے میں مبتلا ہو گئے. حقیقت تو کچھ اور ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. ایک ایسی امید جو کہ نہ پورا ہونے والی ہے، اس امیدوں کا شکار ہو گئے. دل کا امانی یہ ان کی امیدیں ہیں. جس طرح کہ آج ہم سامعین کرام، یہ بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہم کہتے ہیں کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جو مرضی آئے کرے. عام یعنی اگر آپ دیکھیں تو عام معاشرے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے. یعنی آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ چکا ہے. دنیا اس کا مطلوب و مقصود و معبود ہے. اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو یہ بات نہیں ہے، چلیں آپ کو نکال لیں، آپ اپنے آپ کو اس گروپ سے نکال دیں. لیکن باقی لوگ، کافی سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا مطلوب، مقصود اور محبوب دنیا و ما فیہا ہے. اللہ. تو یہ کیسا ایمان ہے؟ کس چیز پر ایمان ہے؟ ایمان ہے ہمارا، ایمان مال و دولت پر ایمان ہے. ایمان کیا؟ یقین کو کہتے ہیں ایمان. جس کے پاس بہت پیسے ہوں اور دولت کی ریل پیل ہو اور بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں، اس کا دل ذرا مطمئن رہتا ہے کہ بھئی چلو کوئی بیماری آئے گی تو میرے پاس پیسے ہیں، کوئی بھی مصیبت آئے گی میرے پاس پیسے ہیں، میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی میرے پاس پیسے ہیں، میں بنوا لوں گا. کوئی بھی مصیبت، یعنی برے وقت کے لیے بچا کر رکھنا، یہ ہماری ایک عادت ہے. کیونکہ اعتماد ہے نا کہ برے وقت میں یہ کام آئے گا ہمارے. سامعین کرام، یہ سمجھنے کے لیے باتیں اتنی مشکل نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سینت کے رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. دیکھیں کرسی سے کون محبت نہیں کرتا؟ ابھی ہمارے 2013 کے الیکشن ہوئے ہیں، کرسی کی محبت میں کتنے لوگ گرفتار ہیں. راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی امیدواروں کی. ایک ایک کے گھر پہ جا کے ووٹ کی درخواست کر رہے تھے کہ بھئی مجھے ووٹ چاہیے. اور بڑے بڑے نواب تھے اور غریب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، یعنی بھیک مانگ رہے تھے ووٹوں کی کہ آپ نے مجھے ووٹ دینے ہیں. تو یہ یعنی ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایمان ہمارا کس چیز پر ہے، دعویٰ کس چیز کا ہے، اور حقیقت میں ایمان کس چیز پر ہے. سونے چاندی کے ڈھیر اگر ہیں تو آپ مطمئن ہیں، نہیں ہیں تو آپ پریشان ہیں. اور سامعین کرام، یہ اتنی مشکل نہیں ہے، بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہاں یہی ہے. کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے تو وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. یار کل کوئی بیماری آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھو بچے جو ہیں میرے جوان ہو رہے ہیں، بیٹیاں ہیں وہ جوان ہو رہی ہیں، ان کا کیا کروں گا؟ بیٹا اگر بے روزگار ہے اس کے متعلق فکریں لاحق ہیں. یار ایسا ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، قسم قسم کی پریشانیاں ہیں. اور اعتماد کیا ہے؟ پیسے پہ اعتماد ہے. بہت سارے پیسے ہوں، بینک بیلنس اچھا خاصا ہو، آپ کا دل ایک خاطر جمعی ہوتی ہے، کیونکہ بھروسہ ہے نا، پیسے پر بھروسہ ہے. خاطر جمع ہوتا ہے کہ بھئی چلو ہیں فلانے بینک میں ہیں. پہلے تو وہ سٹی بینک ہوتا تھا، آج کل تو ہم سن نہیں رہے اس کے بارے میں. ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں ہو، ہمارے اس شہر میں تو نہیں ہے. تو بڑے بڑے بینک آ گئے
اور بعض جو ایسے لوگ ہیں تو وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پھر جو ہمارے عمرہ طبقہ ہے ان کے تو پیسے پھر وہاں ڈالر اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اعتماد اور بھروسہ آپ دیکھیں کہ ظاہر پر ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ تو ایمان کا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے ایک وزیر تھے، وہ اس کی یعنی پچھلی حکومت میں ایک وزیر تھے، تو کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان سے افتتاحی جملے کے طور پہ وہ تلاوت کی جاتی ہے نا، تو ایک وزیر کو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی، اس میں وہ اٹک گئے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے، جیسے ہم ہیں اسی طرح ہمارے عمرا ہیں. اعمالکم عمالکم، سورہ اخلاص تک نہیں آ رہی. تو اس میں زیادہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ مان لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر پر ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے. پیسے پر ایمان ہے، کرسی اقتدار پر ایمان ہے، دکان جو کاروبار ہے اس پر ایمان ہے، جو کارخانہ ہے اس پر ایمان ہے، جو پلاٹس ہیں آپ کے اس پر ایک خاطر جمع ہے آپ کی کہ چلو کوئی مصیبت آئی تو وہ بیچ دیں گے، وہ بیچ دیں گے، وہ بیچ دیں گے. اللہ. تو یہ یعنی اب دیکھیں ایمان جو ہے وہ تو ظاہر پہ ہو گیا، اور توقعات کیا ہے؟ توقعات یہ ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ان کا یہ جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں ہرگز کوئی لن يدخل الجنہ نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں. یہ الفاظوں کا ترجمہ ایسے بنتا ہے، لن ہرگز، يدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی لن يدخل الجنہ نہیں داخل ہوگا جنت میں الا کون؟ جو یہودی ہے. آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس وقت بھی یہی عقیدہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، اس کے باوجود جس گھمنڈ میں مبتلا تھے، وہ جس غرور میں مبتلا تھے، جس تعصب میں مبتلا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے یقین تو نہیں کیا. ان کے دل ماننے سے انکاری تھے. حسدن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، حسدن من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. تو اب ان کا کیا خیال تھا کہ ہم تو جی پیغمبروں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل. اسرائیل کون تھے؟ لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا. 12 بیٹے تھے، اس سے یہ قوم بنی ہے. 12 قبیلے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو 12 قبیل. وہ جو مصر میں 12 بیٹے آئے تھے اس سے پھر 12 قبیلے بن گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے. آبادی تو پھر بڑھتی ہے. اب وہ جو ہے پیغمبروں کی اولاد تھی اور اس زعم میں مبتلا تھے، جیسا کہ آج ہم اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے تو رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. دیکھیں بہت سے ایسے ذہن ہیں، آپ ٹٹولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہیں لوگ. کوئی عمل نہیں کر رہا ہوگا، دنیا اور ما فیہا اس کا مقصود ہوگی. توقع کیا ہوگی؟ ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. عمل کچھ بھی نہیں ہے، مقصود دنیا ہے، معبود خواہشات نفس ہیں. توقع کیا ہے؟ توقع تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تو ظاہری باتیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت دوزخ پہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ جنت یا دوزخ ان دونوں پہ، آخرت پر ہمارا ایمان ہی نہیں. ایمان ہے تو لفظی طور پہ ہے، یقین نہیں ہے. ورنہ دوزخ میں جانے والے اعمال کیوں کرتے؟ سود من حیث القوم، سود کی لعنت میں ہم کیوں مبتلا ہوتے؟
سوچنے کی بات ہے، اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ حیران نہ ہوں. سود، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے سود لیا تو اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. میرے لیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے. ہم لوگ تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نہ رسول پہ ایمان ہے، نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ اس کی باتوں پہ ایمان ہے، نہ جنت پہ ایمان ہے، نہ دوزخ پہ ایمان ہے. ایمان ہے تو ظاہر پر ہے. ہاں سود لینا چاہیے، ہاں رشوت لینی چاہیے، ہاں کرپشن کرنی چاہیے. کیوں؟ ایمان ظاہر دنیا ہی معبود ہے، تو بس اس کے لیے اس کو حاصل کرو جتنا ہو سکتا ہے. یہی خدا ہے، اس کے قریب ہو، اپنے آپ کو اس کے قریب کرو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے تو بڑی محبت کرتے ہو. اللہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں کہ کیا ایسا ہے نہیں ہے. اور اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کے میرے پاس دلائل ہیں، اور جو کہ میں دے رہا ہوں آپ کو. تو وہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا. اور یہودی کیا، وہ نصرانی کیا کہتے تھے، عیسائی وہ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں عیسائی مگر عیسائی. عیسائی آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ یا عیسیٰ جس نے کہہ دیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے نہیں کہا بس وہ، ان کا عقیدہ تو آج بھی یہی ہے. تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی امیدیں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں. امانیہم. اور آپ ان سے کہیے ہاتھو برہانکم، ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے اور یا یہ امید ہے تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ کا وعدہ ہے لیکن وہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، وہ تو متقیوں کے ساتھ ہے. تو تمہارے اعمال تو نہ مومنوں کے ہیں نہ متقیوں کے. ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل کہ بغیر عمل کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ بلا آ گیا. بلا کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون ان کا تھا تو بلا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ رد کر دیا کہ نہیں. بلا کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، ہرگز یہ بات نہیں کہ تم لوگ اے یہودی ہو تم جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا، اے عیسائی ہو تم جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہ بات غلط ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو غلط ہے. اب حقیقت کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر جھکا دیا اپنا اللہ کے سامنے. یا وجہ آیا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. مراد یہاں وجہ سے ذات ہے. جو جھک گیا، جس نے اپنی ذات کو جھکا دیا، جس نے حوالے کر دیا. اسلم وجہ، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. فارسی میں اس کو کہتے ہیں خود سپردن. کیا کہتے ہیں؟ خود سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کے. سامعین کرام، یہ آیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ نجات کی یعنی جو کنجی ہے، اس میں نجات کی کنجی بیان ہو رہی ہے کہ نجات آپ کو کیسے حاصل ہوگی، یعنی کس عمل سے آپ کو نجات حاصل ہوگی. اجر جو ہے آپ کو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس. یہ اس کی یعنی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو کنجی ہے، وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. اور اس کو اچھی طرح غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ نہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی یعنی جو انسان کا جو مقصد ہے اس کو اس مقصد میں کامیابی کے لیے ایک مختصر طریقہ کار متعین کر دیا ہے اللہ. اور مختصر طریقہ کار کیا ہے کہ یعنی قرآن میں ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی ایک جگہ تجارت کے حساب سے، تاجر کے حساب سے یا تاجر کی ذہنیت کے حساب سے، ایک جگہ جو ہے وہ زراعت کے حساب سے، اور مختلف جو ذہن ہیں یا کیٹیگریز ہیں ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہوا ہے. الفاظ مختلف ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد کی کامیابی کے لیے ایک انتہائی آسان ترین طریقہ متعین کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان یعنی روح جسم میں آتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ. یہ ذہن نشین رکھیں، بھٹکنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو ادھر ادھر نہ لے جائیں. انسان کا مقصود خدا واحد ہے، اس کا قرب اور اس کی دیدار کی تیاری، اس کے قریب ہونا، اس کی پہچان اور اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچنا، یہ انسان کا مقصود واحد ہے. اب طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت آسان، اور بہت آسان میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ بہت آسان. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جسم دیا، یعنی روح کو جسم دیا، جسم میں قوتیں ڈال دی، پھر اس کو اختیار بھی دے دیا، اور پھر اس کو کہا کہ بھئی اگر تم نے، پھر اس کو اپنا مقصود بھی بتا دیا، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے مقصود بتا دیا، مقصود واضح ہے. اور پھر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ تو جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے اس اختیار کو تم استعمال نہ کرو، اور یہ مجھے واپس دے دو اختیار. یعنی ایک میں نے تمہیں سرمایہ دیا ہے، ایک قوتیں دی ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. تو تم ایسا کرو کہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرے ہاتھ پہ بیچ دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. اپنی مرضی جو ہے وہ تم نہ استعمال کرو، بلکہ میری مرضی کے تابع ہو جاؤ. زندگی اگرچہ تم گزار سکتے ہو، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، لیکن تم زندگی میں یہ اختیار خود نہ استعمال کرو. ہر کام کے متعلق ہدایت میں تمہیں دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. اور زندگی اگر تم نے میری مرضی سے گزاری اور اس اختیار کو استعمال نہ کیا، بلکہ وہ اختیار تم نے میرے نمائندوں کے حوالے کر دیا. اصل میں تو اختیار حوالے کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اگر تم نے اپنے اختیار کو مجھ پر بیچ دیا اور اپنی زندگی میری مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ذات کو تم نے میرے حوالے کر دیا، تو پھر جو ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی پھر تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا، پھر تمہیں تمہارا جو مقصود ہے وہ مل جائے گا. تم میرے قریب آ جاؤ گے، میری رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی، میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ اختیار، اس کے لیے یہ کام کرنا، یہ میں آپ کو تھوڑے سے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت قیمتی بات ہے. انسان دیکھیں چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کرے، زندگی میں من چاہی زندگی گزارے. یہ کسی کی یعنی جو نفس ہے نا، یہ کسی کی پابندی نہیں قبول کرتا.
کہتا ہے کہ نہیں، میں انا ولا غیری، نفس کی جو خاصیت ہے وہ چونکہ اس کا تعلق جسم سے ہے تو وہ ظاہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہی کروں جو میں چاہتا ہوں. یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے میری خواہشات کو پورا کرتا رہے. تو بہت سے لوگ ہیں کہ بس جو نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے اس کا کہنا مانتے رہتے ہیں، کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. لیکن میں اس وقت جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو، اپنے اختیار کو اللہ کے حوالے کر دیا تو یہ ایک سودا ہے، ایک طریقہ کار ہے زندگی میں کامیابی کا، اور اس کو یہ اختیار پھر نہیں استعمال کرنا، اس میں ٹھگی ٹھوری نہیں کرنی، اس کو مکمل حوالے کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. خود سپردن میں نے آپ کو کہا ہے فارسی کے لفظ، کہ آپ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیں. تو اللہ تعالیٰ پر بیچیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک طریقہ کار بھی مقرر کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سودے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ تم سے نہیں کرتے، یہ مجھ سے کرتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ. جو لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرتے ہیں، یہ آپ سے نہیں مجھ سے بیعت کرتے ہیں. اور یہ بیعتیں جو ہیں یہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انوکھی چیز ہے، لیکن پھر بیعت کی اقسام ہوتی ہیں، بیعت کی اقسام ہوتی ہیں. ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے. بنیادی طور پر جو بیعت لازمی ہے، ضروری ہے، وہ بیعت اسلام ہے. جیسا کہ بیعت اسلام جو ہے یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ بیعت جو تھی وہ من جملہ یعنی تمام بیعتوں کی ایک بیعت ہوتی تھی، بیعت اسلام. یعنی آپ دیکھیں جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، مدینے سے جو وفد آیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا، اور اپنی ذات کو اس بیعت کے ذریعے حضور کے حوالے کر دیا کہ حضور آپ ہمارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کریں گے، ہم اپنی مرضی استعمال نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بیچ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. پھر یہ بیعتیں ہوتی رہیں. تو بیعت جو ہے ایک تو بیعت اسلام ہے، پھر بیعت خلافت اس زمانے میں ہوتی تھی کہ جو خلیفہ بن جاتا تھا اس کی بیعت ہوتی تھی. اور ایک ہوتی ہے سامعین اکرام، ایک بیعت اصلاح ہوتی ہے جو کہ آج کل بھی مروج ہے ہمارے بزرگان دین میں. یہ آج کل بھی بیعت اصلاح ایک مسلمان ہے تو وہ بیعت کر لیتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کہ حضور میں اپنی آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ زندگی جو ہے میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گا، اپنی خواہشات کو نہیں استعمال کروں گا، اور آپ میری یہ بیعت جو ہے وہ کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے یہ بیعت جو ہے یہ کرا دیجیے. تو یہ بیعت ایک ہوتی ہے بیعت اصلاح، اس کو کہتے ہیں بیعت اصلاح. یعنی اسلام کے باوجود انسان ایک اور بیعت، چند باتوں پر بیعت کر لیتا ہے، اور یہ بیعت بھی کوئی نیا تصور نہیں ہے. یعنی مومنوں کی بیعت جو ہے یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا
ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں اور آپ سے بیعت کریں، یہ قرآن کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کی، یعنی دیکھیں مومن عورتیں ہیں، وہ آتی ہیں چند مخصوص باتوں پہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، چند مخصوص باتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتی ہیں، بیعت کرتی ہیں. تو یہ بیعتیں اصلاح ہے، یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود آپ چند باتوں پر کسی بھی دین کے نمائندے سے بیعت کر سکتے ہیں جو کہ صحیح نمائندہ ہو. اس کی میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر کوئی تفصیل ہوئی. تو یہ بیعت اصلاح ہے. بنیادی طور پہ بیعت کے متعلق آپ ایک مضمون ذہن میں رکھیں کہ بیعت ایک تو کوئی نئی چیز نہیں ہے دین کی، بیعت اسلام نئی چیز نہیں ہے، بیعت اصلاح جو ہے وہ بھی نئی چیز نہیں ہے. بیعت اصلاح یعنی بیعت اصلاح کیا ہوتی ہے؟ آج یعنی جو بزرگان دین ہیں، ہم جب ان سے بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد چاہتے ہیں. یہ ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا. دیکھیں آپ یعنی ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے ایک نمائندے کی، اللہ کے ایک نمائندے کی. یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی سامعین کرام تو پھر تو کتاب کافی تھی، لیکن پہلے استاد آتا ہے، پہلے رہنما آتا ہے، پہلے ایک نمائندہ آتا ہے، اس کے بعد کتاب آتی ہے. اور وہ ہستی جو ہے وہ کتاب پیش کرتی ہے آپ کو کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. ابھی جو میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیابی کی جو کنجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اس میں کچھ اپنا کام نہ رکھیں. زندگی جو آپ گزار رہے ہیں پھر اس میں اپنا اختیار نہ رکھیں. اللہ اور اس کے رسول پھر جو بھی آپ کے متعلق فیصلہ کر دیں کہ بھئی تم نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو اس میں چون و چرا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. اور یہ اصولوں کے خلاف ہے کہ جب آپ نے ایک چیز بیچ دی، آپ نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا، آپ نے اپنے اختیار کا سودا کر لیا، پھر دوبارہ اب تو یہ ہے نا کہ آپ تو اب اللہ کو دیکھیں گے، اس کی رضا کو دیکھیں گے اور اس کی رضاؤں کو تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یشری نفسہ، دیکھیں بہت قیمتی بات ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو بیچ دیا ہے. یشری نفسہ، اب چاہتے کیا ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ تو جس طرح چاہتا ہے بس میرے متعلق مجھے بتا میں نے کیا کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ سوال آپ کس سے کریں گے؟ ظاہر یعنی کمیونیکیشن یعنی مخلوق اور خدا کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ دعا بھی اگر آپ کسی کے ذریعے منگوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ توبہ بذات خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن توبہ اگر کسی کے ذریعے آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤکا، اب آپ کے دربار میں آ گئے، فاستغفر اللہ، آپ کے دربار میں آ کے اللہ تعالیٰ سے، آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. واستغفر لهم الرسول، رسول نے بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بندہ ہے، اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی. لوجد اللہ غفور الرحیم، یقیناً لوجد اللہ، اس میں زور ہے، یقیناً وہ پائیں گے اس وقت، اگر ایسا ہو جائے کہ ان سے غلطی ہوئی، آپ کے پاس آئے، اللہ سے آپ کی قربت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رسول نے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی. اب کیا ہے؟ اب یہ معافی ڈن ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو تواب، بہت رحمت کے ساتھ بہت زیادہ متوجہ ہونے والا اور مہربان. لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً پالیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو تواب. تو بات یہ ہے کہ یہ بعض ذہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے تو کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں. بعض ایک ذہن، ایک طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں میں، ایک طبقہ ہے کہ بھئی بس میں اور خدا، میں جانوں اور میرا خدا جانے. ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا واسطہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا واسطہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وسیلہ ہیں ہمارے، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں. تو وسیلہ جو ہے، یہ بات بڑھ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ میں پھر اپنا مضمون سمیٹ نہیں سکوں گا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 112 سورہ بقرہ، اس میں ایک کنجی بتا دی گئی ہے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو حوالے، یہاں ٹھہر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے خود کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ دوبارہ بات نوٹ کر لیں. رسول یا نائب رسول، اللہ اور مخلوق کے درمیان براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، خاک کی اس عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ تو سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ رسول کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ذریعہ کون ہے؟ نائبین رسول ہے، جس کو مختلف زمانوں میں مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے. کسی زمانے میں ان کو امام کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں ان کو شیخ کہا جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن، امام بصری. پھر آپ دیکھیں یہاں جب بر صغیر پاک و ہند میں آ جاتے ہیں تو یہاں پھر مرشد کے نام سے، پیر اور مرشد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ، یہ لوگ جو ہیں یہ نائبین رسول ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے حقدار یہ لوگ ہیں. اور قرآن میں اس کی، یعنی یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ وہ مختصر بات ہے لیکن ٹھوس بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اپنے بعد میں آنے دور کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واسطہ ہیں حضور اللہ کے اور مخلوق کے درمیان. اس کے بعد جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، نائبین رسول ہیں، وہ رہتی دنیا تک یہ نظام اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، اور اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ نے کامیابی کی کنجی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. من اسلم وجہہ للہ، اب کیسے آپ اپنے آپ کو حوالے کریں گے؟ مکمل رضائے الہی میں ڈوبیں گے کیسے؟ کیونکہ زندگی میں تو مختلف حاجات آتی ہیں، آپ کو ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. دین تو واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بعض آپ کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، اس میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ کو کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ جو مرشد ہے وہ آپ کو دے گا. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ سامعین کرام، یہ آپ جلدی نہ کریں، لیکن یہ کامیابی کی کنجی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آخرت میں کامیابی کی توقع نہ رکھیں. آخرت میں یعنی اگر آپ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جس طرح سوچتا ہوں وہ صحیح ہے اور باقی باتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں، تو آپ جو یعنی یہ تو میں قرآن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اجر رب کے پاس اجر پانا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہوگا، اور صرف زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ بھی. بعض لوگ تو بیعت کر کے بیعت کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے مرشد سے رابطے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اتنا بس کافی ہے کہ میں نے بیعت کی بھی ہے. ایسے بہت سے لوگ یعنی میرے نوٹس میں بھی رہتے ہیں کہ جو بیعت کر کے بیعت کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں. پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی یہ شخص اس نے بیعت کی بھی، یعنی غیر محتاط زندگی، رہنمائی نہیں حاصل کرتے، اور نہ وہ سودا اور ڈیلنگ جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی سامعین کرام بڑی خطرناک بات ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ بیعت کر کے بیعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا سودا تو انکمپلیٹ ہو گیا. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے مکمل طور پر اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب یہ حوالے کرنا جو ہے یہ ایک لفظی بات نہیں ہے یا الفاظ کی حد تک یہ بات نہیں ہے. آپ نے پھر اس ڈیلنگ کو پورا کرنا ہے ہر کام میں جو ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو شریعت ہے آپ کے سامنے، شریعت دین جو ہے بالکل واضح ہے. الدین یسر سہلۃ بیضاء. ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ شریعت دین محمدی جو ہے، شریعت جو ہے یہ بالکل واضح ہے، اور کبھی اس سے انحراف کا آپ نہ سوچیں کہ بھئی میں نے تو بس بیعت کی ہے، یہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ شریعت کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ میرے جو ہے یہ میرے نوٹس میں ہے یہ باتیں. یعنی میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اور تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے برائے نام بیعتیں کی بھی ہیں، اور پھر شریعت کے تقاضوں کو وہ ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے. تو جب پورا نہیں کرتے تو پھر بیعت کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ نے تو بیعت کی ہی نہیں، آپ نے حقیقت میں بیعت نہیں کی ہے. آپ تو من چاہی زندگی، جو بیعت سے پہلے زندگی تھی وہ یہ اب بھی ہے. یہ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جو بیعت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اساوی بیعت کیتی ہوئی ہے اور بس فلاں. یعنی یہ وہی یہودیوں والا قصہ ہے کہ وہ اپنے لفظی دین پر خوش تھے بس، اور مطمئن تھے، بلکہ اس کو گھمنڈ تھا اور غرور تھا اور بھروسہ تھا. ابھی ہم نے پڑھا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا،
بھائی یہودی صرف یہودی داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے صرف نصارہ داخل ہوں اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اسی طرح آج کل بھی بعض برائے نام بیعت کرنے والے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام، ایک بات یاد رکھیں، اسلام لفظی اقرار کا نام تو ہے، لیکن آخرت میں نجات کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ نہیں پڑھا ہوا۔ دیکھیں اس میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک کنجی بتا رہے ہیں، اس میں ایمان کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس میں اس عمل کا ذکر ہے جو مومن کرتا ہے۔ اگر آپ توجہ سے آیت نمبر 112 سورہ بقرہ کی پڑھیں تو اس میں ایمان و عمل صالح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح جو کہ سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے اور جو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے، اس آیت میں اس کا بیان تک نہیں ہے۔ نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ بس ایک بات ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ سامعین کرام، بس سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، یا اس کے تقاضے کیا ہیں، یا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر رکھ دیا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ دیکھیں تھوڑی سی میں اگر آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، قربانی کے لیے آپ آپ کو قربانی کے لیے جانور کی ضرورت ہے۔ اب جانور تو اس کو تو یہ شعور نہیں ہے یہ جا کے مجھے مار دے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ میلے میں جاتے ہیں یا قربانی کے لیے یا بس جانور ہے، آپ کا جو مرضی آئے، ایک گائے ہے، آپ چاہے اس کا دودھ پئیں اور اس سے گھی نکال کر کھائیں، یا آپ چاہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں، یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، اس میں تو گائے کی کوئی مرضی نہیں۔ کیوں کہ گائے کو تو آپ نے خرید لیا ہے، اللہ، گائے کو آپ نے خرید لیا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ ایک جانور خرید لیتے ہیں، مثال کے طور پر گائے خرید لیتے ہیں آپ، تو یہ ایک ڈیلنگ ہوتی ہے۔ جو سوداگر ہے، میلے میں آپ گئے، سوداگر نے رسی پکڑی ہوئی تھی جانور کی اپنے ہاتھ میں، اور جو جانور تھا اس کی ایک قیمت تھی، سے 1 لاکھ روپے قیمت ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیے۔ اگر 10,000 بھی کم دیے وہ بیپاری آپ سے کہے گا کہ بھئی باقی 10,000، کیونکہ آپ کا وہ بیپاری تو آپ کو اور جانتا بھی نہیں ہے کہ بھئی قرض ادھار ہو جائے گا۔ یہاں سامعین کرام ایک قیمتی بات ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خالق اور مخلوق کے علاوہ یہ یاد رکھیں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے علاوہ کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ وہ جانور خرید لیتے ہیں تو ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے، بیپاری ہے۔ تو اگر آپ 1 لاکھ کی گائے ہے، اگر 10,000 آپ کو اس کم دیں گے کہ بھئی باقی جو ہے وہ میں اگلے سال دے دوں گا، دے دے گا آپ کو جانور؟ نہیں دے گا۔ وہ آپ پائی اس کی پوری کریں گی تو تب آپ کو اس کی رسی جو ہے وہ تھمائے گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بیعت جو ہے ایسا ہی ہے کہ آپ نے یعنی زبانی اگر آپ نے اقرار کر لیا تو پھر آپ نے قیمت چکانی ہے۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں رہا ہے، اس پہ پھر کسی وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات ہوگی۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی رسی کو جانور کی جب آپ جانور خرید لیتے ہیں تو اس کی رسی پکڑ لیتے ہیں۔ اب اگر وہ رسی چھڑانے کی کوشش کرے تو آپ پھر اسے مار کے
لے آتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ڈال کے اپنے گھر لے آتے ہیں، اس میں اب اس کا جانور کا اگر، کیونکہ اس کی تو قیمت ادا کر دی ہے۔ تقریباً سامعین اکرام یہ بات ہے کہ ہم اپنے، یعنی یہ ایک ڈیل ہوتی ہے، ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات اپنے گردن میں رسی باندھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس وقت تک تو میں اپنا سمجھ رہا تھا، اور سمجھتے ہیں کافی لوگ اس میں اپنا حق ملکیت جتاتے ہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، بچے بھی ہمارے نہیں ہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا کیا ہے؟ مجھے آپ میسج کر کے، یعنی آپ کو میں انعام دوں گا اگر کسی چیز کی ملکیت آپ ثابت کر دیں، یہ جسم آپ کا ہے، یہ مال آپ کا ہے، یہ بچے آپ کے ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ایک امانت ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ، یعنی اسلم وجہہ للہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال کے اس کی رسی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ حوالے کیسے کیا جائے؟ پھر اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، وہ کسی وقت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجلس فکر میں وہ بیان کر دیں گے، لیکن یہاں صرف آخری الفاظ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کسی غرض کے لیے نہیں۔ ہاں ایک غرض ہو سکتی ہے، دیکھیں یہاں غرض سے مراد جو ہے وہ دنیاوی اغراض، یعنی دنیاوی اغراض کے لیے آپ نے بیعت نہیں کی۔ بعض لوگ کرتے ہیں دنیا کے لیے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، کسی کا کام نہیں چل رہا وہ کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، اس سے تعویذ لیتا ہے، پھر تعویذ جو ہے وہ دکان میں فریم کروا کے رکھ لیتا ہے۔ اور بزرگ بھی کافی ایسے ہوتے ہیں جو دے دیتے ہیں تعویذ، اور ان کے، میں دیکھتا رہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ کے تعویذ جو ہیں دکان کی ترقی کے لیے، مکان کی، اس کے لیے مختلف نقش وغیرہ۔ تو یعنی اخلاص نہیں ہوتا، دین میں اخلاص ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ اس بات کو، اس آیت کو، یعنی میں پورا پڑھوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس پر تھوڑی سی بات رہ جائے گی۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ محسن ہے۔ اس میں بات چونکہ اہم ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیات پر گزر جائیں، جلدی 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 پڑھ کے جو ہے ترجمہ ختم کر کے بس مٹھائیاں بانٹیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے جو معنی ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کی روح تک پہنچنا ہے، اس کے باطن تک پہنچنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سامعین اکرام، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار جو ہے بیان کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔